تو بیج بعد میں پیسہ پہلے. ہم نے دکاندار سے پوچھا یہ کھیتی کا بیج ہم نے خریدا ہے, گارنٹی ہے فصل پیدا ہوگی؟ بولا کوئی گارنٹی نہیں. ڈاکٹر سے کہا دوا لے رہے ہیں, پیسہ پہلے دے رہے ہیں کہ شفا ملنے کی گارنٹی ہے؟ بولا کوئی گارنٹی نہیں. ہم نے اسکول والے سے پوچھا, پرنسپل سے, کہ بچے کو اسکول میں داخل کرا کے جا رہے ہیں, ایڈمیشن فیس پہلے دے دیا, بچہ پڑھ لکھ کے ماسٹر ڈاکٹر بنے گا, گارنٹی ہے؟ بولا کوئی گارنٹی نہیں. ہم نے سفر کا ٹکٹ لیا, ٹکٹ پیسہ پہلے دے دیا, ہم نے کہا سفر مکمل ہوگا, کوئی گارنٹی ہے؟ ٹکٹ دینے والا بولا کوئی گارنٹی نہیں. لوگوں, دنیا کے سارے کام کرتے ہو, پیسے پہلے دے دیتے ہو, گارنٹی کوئی نہیں. مگر زکات کا نظام دیکھو, اللہ مالدار پہلے کہہ رہا ہے, زکات بعد میں کہہ رہا ہے. زکات کا نظام مالدار پہلے, مالدار پہلے, زکات بعد میں. اگر پہلے زکات اگر کہہ دیا جاتا کہ پہلے زکات نکالو تو کوئی زکات شاہ دے کے کہتا مولوی صاحب تمہیں گارنٹی ہے کہ ہم مالدار ہوں گے؟ اور اگر مالدار نہیں ہوتا تو مولوی صاحب کی کھٹیا کھڑی کر دیتا, کہتا مولوی صاحب زکات لے گئے مدرسے کے لیے, چندہ لے گئے مدرسے کے لیے, مالدار نہیں ہوا, مجھے تم سے چاہیے اس کا 40 گنا زیادہ چاہیے. لیکن نظام دیکھو, مال پہلے مالدار کر دیا. اچھا مالدار ہوتے ہی بھی زکات نہیں نکالنا, 1 سال تک اس مال کو استعمال کر لو, جب سال گزر جائے تب تم سے زکات لی جا رہی ہے. یہ بڑی خوشک تقریریں ہوتی ہیں, زکات کی بات کر دو, نماز کی بات کر دو, جہنم کی بات کر دو, مگر بڑی خوشک ہوتی ہے. بہت سے آدم نے 12 سال کی کشتی کو نکال دیا, دن نارا لین نارا, مگر بہت سے آدم نے تو 12 سال کی کشتی کو نکال دیا. میرے پیارے, اپنی تو ڈوبنے کو ہے, پیڑے کھا رہی ہے, اپنی کو بھی تو نکالنے کی کوشش کر. خالی کشتی کو نکال دیا, اسی پر کب تک خوش ہوگا؟ بے شک نکال دیا. اچھا میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کشتی کو نکال دیا, وہ تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی تو پڑھی تھی, ہے نا بھائیو؟ وہ کدھر جائے گی؟ وہ نہیں. اچھا اتنا ہی کر لو, تم 40 سال تک نہ پڑھو, تم ایک کام کرو, عشاء کے وضو سے عشاء کی پڑھ لو, فجر کے وضو سے فجر کی پڑھ لو, باقی ختم. عشاء کے وضو سے عشاء کی پڑھ لو, فجر کے وضو سے فجر کی پڑھ لو, کام ہی ختم. میدان محشر میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے تمہیں کھڑا کیا جائے گا, ہے نا بھائیو؟ اپنے گھر میں جو بھی مکھیا ہے, چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا باپ ہو, کان کھول کے سنے, اس کی مین ذمہ داری ہے کہ گھر کی زکات کا نظام ٹھیک کرے. اگر زکات گھر نہیں نکالی جاتی ہے تو پورے گھر میں, جب اس کی چلتی ہے تو پورے گھر میں معاملہ بنائے. سنو, استعمال بعد میں ہوگا, سال میں ایک بار پہلے پورے مال کی حساب لگا کے زکات نکالی جائے گی, اور جو اس کا مستحق ہے وہ اس تک پہنچائی جائے گی. لوگوں, اگر آپ نے زکات حساب لگا کے نہ نکالی تو زکات ادا نہیں ہوگی. آپ نے حساب نہ لگایا, ایسے ہی کسی کو 20 دے دیا, کسی کو 50, کسی کو 500, کسی کو 5000, کسی کو 10,000 دے دیا, بنا حساب لگانے نکالی تو زکات ادا نہ ہوئی. بڑا خطرناک میٹر ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ میرا اعلان نہیں, یہ رب کا کھلا اعلان ہے. اگر تم نے مال کو بچا کے رکھا تو اللہ جہنم کی آگ میں اس مال کو پگھلا کے پیٹوں کو داغے گا, پیشانیوں کو داغے گا, چہروں کو داغے گا, اور کہا جائے گا چکھو آج اس کا مزہ. یہ وہ مال ہے جو تم نے بچا کے رکھا تھا, جمع کر کے رکھا تھا. بڑا خطرناک معاملہ لوگوں, بڑا خطرناک. کسی کا اگر حق مار لیا جائے تو تم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہو. یہ حقوق العباد ایسا ہے کہ معافی نہیں ہوگا. سن لیجیے, سن لیجیے, میں مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سب معاف کرے گا. یار کیسے معاف کرے گا اللہ؟ سب جو معاف کرنے کا وہی نہ معاف کرے گا.
جو معاف کرنے کا نہیں ہے ہمارے کہنے سے معاف کر دے گا کہ اللہ سب معاف کرے گا، اللہ سب معاف کرے گا. بھیا کیسے کرے گا اللہ معاف؟ تم کار میں پیٹرول نہ ڈالو اور بیٹھ کے سیلر مارو اللہ سب چلائے گا، گاڑی اللہ سب چلائے گا. کیسے چلائے گا؟ بات مجھے بتائیے کیسے چلائے گا؟ نماز پڑھنا نہیں آ رہی، نماز یاد نہیں ہے، الٹی سیدھی پڑھ لیا. ہم نے کہا بڑی جلدی پڑھ لیا. کہا مولوی صاحب ایسی بات مت کرو، اللہ سب قبول کرے گا. کیسے کرے گا قبول؟ مجھے بتائیے، مجھے بتائیے کیسے قبول کرے گا؟ اچھے سے نماز یاد ہونا چاہیے، نماز پڑھ، پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے اللہ سب قبول کرے گا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہے نہیں؟ ہم نے دیکھا جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے گئے، جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ پڑھتے رہ گئے، جو اٹھیا والے نمازی ہیں 8 دن میں جاتے ہیں وہ کھٹاک سے نکل آئے باہر. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا اللہ یہ اتنی جلدی کیسے نکل آئے؟ انہیں تو دیر سے نکلنا چاہیے تھا. جو روزانہ نماز پڑھنے ان کی پریکٹس زیادہ ہے وہ تیز پڑھنا چاہیے انہیں. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو کام آپ ایک نشانہ آپ روزانہ لگاؤ، ایک ہفتے میں نشانہ لگائے تو روزانہ والا جیت جائے گا، اس لیے کہ اس کی مشق زیادہ ہے. ایک آدمی ایک ہفتے میں ایک بار موٹر سائیکل چلاتا ہے، ایک روزانہ موٹر سائیکل چلاتا ہے. جو روزانہ چلاتا ہے وہ اچھی چلائے گا، مشق اچھی ہے. بھائی یہ بات ہے کہ ہے نا؟ بات صحیح. جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن اچھا پڑھے گا، اس کی اسپیڈ بھی اچھی ہوگی، روانگی بھی اچھی ہوگی، اس لیے کہ مشق اچھی ہے. جو کبھی کبھی پڑھتا وہ اٹک اٹک کے ہلک ہلک کا پڑے گا. بھائیو ایک راستے کو روزانہ چل لو، پوچھنا نہیں پڑے گا، ہے نا؟ آپ کہو گے یار اس راستے کو تو آنکھیں بند کر کے بھی چلا جاؤں گا، دن میں 5 بار جاتا ہوں. اور ایک راستے کو آدمی نکلتا ہی نہیں یار، تو پوچھ کے جانا پڑے گا، معلوم کر کے جانا پڑے گا. یار یہ 5 وقتہ نمازی پڑھ رہا ہے تو یہ ابھی تو پڑھ ہی رہا ہے، اور جو ہفتے میں ایک بار آیا تو پڑھ کے نکل گیا، پتا یہ چلا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ خالی خانہ پوری کر کے گیا ہے، خالی لپیٹ کے گیا. ہاں میرے پیارے ایسی نمازیں منہ سے مار دی جائیں گی لگانے محشر میں. یہ جو کہہ رہے تو اللہ سب قبول کرے گا، اللہ سب قبول کرے گا، یہ جملے نہیں چلیں گے، بڑی پٹائیاں لگیں گی ان جملوں پہ. میرے بھائیو اللہ ایسے کیسے قبول کر لے گا؟ تم ذرا امتحان دینے کے لیے جاؤ، الٹا سیدھا تم جو ہے لکھاؤ، دیکھو ممتحن جو ہے آپ کو پاس کر دے گا کیا؟ آپ کو جو دل چاہے لکھو. کہا کیسا گیا امتحان؟ کہا ممتحن سب پاس کرے گا، سب پاس کرے. کیسے کرے گا؟ ارے بھائی ٹھیک لے کے آؤ گے تب نہ پاس کرے گا. یار 90% خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا میری قوم کو، یار نماز یاد نہیں ہے. 90% بتا رہا ہوں نماز یاد نہیں ہے، رسماً نماز پڑھی جا رہی ہے. بس رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر لیا، سجدے والوں کے ساتھ سجدہ کر لیا، اللہ سب قبول کرے گا. اور لوگوں علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، قرہ کی کمی نہیں ہے، پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے. ان مولویوں کی چوکھٹ کو کٹکھٹاؤ، ان کے دامن کو پکڑو، ان کا فاق لو، چاہے ان کو الگ سے نذرانہ دینا پڑے، اپنی نمازیں ٹھیک کر لو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 3 مہینہ نہیں لگے گا، ذہن کتنا بھی گند ہوگا تمہاری نمازیں اچھی ہو جائے گی. جس دن نمازیں اچھی ہو گئی جتنا مزہ نماز پڑھنے میں آئے گا اتنا مزہ کوئی کام کرنے میں نہیں آئے گا. کہتے نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا. ہمارے پاس زیادہ تر فون یہی آتے ہیں، حضرت نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، دل ہی نہیں لگ رہا، ذہن بھاگے پھرے. تو نماز یاد بھی ہے بھائی. موٹر سائیکل کسی کو چلانا نہ آتی ہو بٹھا لو، وہ کہنے لگے یار موٹر سائیکل پہ دل ہی نہیں لگتا، جب بیٹھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، کبھی ہاتھ ٹوٹتا کبھی پیر ٹوٹتا. تو چلانا سیکھنا تب نہ دل لگے گا. اب نماز پڑھنے ہی نہیں آ رہی ہے تو دل کہاں سے لگے گا؟ مولوی کہاں سے تیرا دل لگائے؟ مولوی کہاں سے ذہن کو پکڑ کے بیٹھے؟ نماز کوئی اتنا ہارڈ ورک نہیں ہے. ایک بات اور بتا دوں، ایک بات یار اللہ کا خاص کرم دیکھو، اور رب کا خاص کرم دیکھو، خدا کی قسم اس کا خاص کرم. 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا پڑھنا چاہیے، اس کا خاص کرم دیکھو. اور گھر جا کے پڑھنا، اس کا خاص کرم بتاؤ. آپ نے آج سے 10 سال پہلے کوئی پڑھائی کی تھی اور آج اپنے بچوں کو ڈالا، کتاب بھی وہ نہیں ہے، سلیبس بھی نہیں بدل گیا.
भाई बदल जाता है, बदल जाता यार। मदरसों में किताबें बदल जाती हैं हजरत, 10 साल पहले पढ़ाई जाती थी वो तो अब नहीं पढ़ाई जा रही। अब तो ये किताब चल रही भाई, होता कि नहीं होता? स्कूलों में जाओ बच्चों को लेकर के, कोर्स बदल गया, पिछले साल वाली किताब नहीं चलेगी। हमारा एक बच्चा था, हमने स्कूल में डाला पहली क्लास में, उससे पीछे वाला एक आ रहा था, वो आ गया इस साल पहली क्लास में। हमने स्कूल वाले से कहा भाई जो पिछले साल हमारे बच्चे ने पहली क्लास की किताबें पढ़ी थी वो हमारा छोटा बच्चा पढ़ लेगा, वो पहली क्लास में आ गया ना, नर्सरी में था। कहने लगे मौलाना कोर्स बदल गया, काम नहीं करेंगी, नहीं खरीदना पड़ेगी, है पहले ही मगर कोर्स बदल गया। पहले काम रजिस्टरों में होता था, लैपटॉप में हो रहा, मोबाइल में हो रहा। पहले दुकानदार जो था रजिस्टर में लिखते थे, खाता बुक का ऐप चल रहा। अरे भाई बदल रहा क्या नहीं बदल रहा जमाना, बताइए। पहले सफर करने के लिए घोड़ा सीखना पड़ता था, ऊंट चलाना सीखना पड़ता था, अब कोई सीखता है, अब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कार चलाना सीखता है। जमाना बदल गया मगर रब का करम देखो, नमाज का कोर्स जो एक बार उसने दिया था, 1400 साल हो गए आज तक वही चल रहा है। एक बार याद कर ले, पूरी जिंदगी वही काम करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि खुशक चल रही है मेरी तकरीर, मजा नहीं आ रहा, मगर मजा आने दो, मजा आ रहा है। हाँ देख रहे, एक 10 का नोट भी धोखे से नहीं है, धोखे से भी नहीं है, धोखे से भी। हाँ सब मुंबई वाले संभल कर रखे, उड़ के भी मत चले नहीं है मौली साहब के पास। मौली साहब पता नहीं आज बात कैसी कर रहे हैं, नेट पर सुना था तो ऐसी नहीं। अगर मेरे प्यारे अगर अमल कर लिया ना तो तुम्हारी भी बख्शिश हो जाएगी, मेरी भी, मेरा यही नाम है अल्लाह, यही नाम है। और लोगों जो नमाज गौसे आजम ने पढ़ी वही आज चल रही है, कोर्स बदले ही नहीं। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में आके पढ़ी वही दुनिया पे कोर्स बदले ही नहीं। जो नमाज तुमने बचपन में याद की थी बुढ़ापे में भी वही पढ़ रहे, कोर्स बदले ही नहीं। अगर हर साल कोर्स बदल जाया करता तो शायद इतने भी नमाजी ना होते। कहते मौली साहब पिछले साल वाली याद करी थी वो अच्छे से याद नहीं हुई थी, नई वाली फिर आ गई। फिर कहा क्या करें, पिछले वाली याद ना हो पाती, जब नया फिर कोर्स आ गया, तो यही बहाना काफी था। अब तो कोर्स भी नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं तुम्हें, और सुन लीजिए आप, और सुन लीजिए, 90% नमाज जो एक रकात में पढ़ा जाता है ना, वही टोटल 1000 पढ़ो वही पढ़ा जाता है। 90% खाली एक रकात नमाज याद कर लो। देखो जो अलहम्द शरीफ पहली रकात में पढ़ी जाएगी वही हर रकात में। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई बदली तो नहीं ना, अगर 4 रकात वाली पढ़ लो तो मेरे भाई कोई अलहम्द शरीफ रिपीट होगी बार बार। बताइए जो सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह आप रुकू में पहली बार कर रहे हो, हर रुकू में 1000 रकात नमाज पढ़ो वही। क्यों भाइयों? जो सुभान रब्बियल आला तस्बीह आप सजदा में पढ़ रहे हो, 1000 रकात नमाज पढ़ो वही। अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला बैठे, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, बड़ी काबिल शख्सियत है। मेरी आज ही मुलाकात हुई 7 साल के बाद। हाँ लेकिन हजरत जो है मंजर इस्लाम मरकजी दरसगाह मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में उस्ताद रहे, पढ़ाते थे, तब से मेरी मुलाकात थी। हजरत का इलाका है तो आज मेरी मुलाकात हुई, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई। कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा कोई मसला और हो जाए तो मौलवियों से बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछेंगे, ऐसा मसला तो किसी काम का ना हो, इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे। बात से तो कहता हूँ भैया हाथ जुड़वा ले यार, मान जा। एक सवाल कर रहा था, ये बताइए कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो दुम्बा ज़िबा किया था, जो छुरी उनके हाथ में थी, उसका जो दस्ता था वो कौन सी लकड़ी का था? अब लेकर आऊं कहाँ था वो दस्ता, कहाँ था वो, कौन सी लकड़ी का था, वो क्या था? मैंने कहा यार भैया क्या करेगा, इसको कब्र में पूछा जाएगा तुझसे कौन सा दस्ते से जो ज़िबा कर रहे थे, वो जो कुर्बान कर रहे थे।
تو اس سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا؟ پوچھا تو نہیں جائے گا. میں نے کہا تو مولوی ہے مفتی پر کچھ نہیں عام آدمی تو میں نے تیری ذمہ داری پر لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا. نماز یاد نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں مفتی بنا بن جا یار. یہ مفتیوں کا کام ہے بتانا. لوگ پوچھیں گے تو مفتیوں سے پوچھیں گے کیا بابو ناس سے پوچھیں گے؟ جواب کتنا اچھا دے گا. لوگ پوچھ رہے ہیں. بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں تو لوگ جانے نا تو کیوں ذمہ داری لیے گھوم رہا ہے؟ تو اپنی نمازوں کی ذمہ داری لے. سبحان ربی العظیم یاد نہیں ہے. سبحان ربی العظیم عظیم کہتا اور لوگ پوچھ رہے ہیں مفتی بنا. کیوں میں غلط نہیں کہہ رہا؟ مولوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے تو عالم کا رات بھر سونا غیر عالم کے رات بھر عبادت کرنے سے بہتر بتایا گیا. اس لیے کہ عالم کا سونا بھی سنت رسول کے مطابق ہوگا. سنت رسول کے مطابق. مطلب اب خالی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. میدان محشر میں سب کی بولتی بند ہوگی. کیونکہ ہم بول رہے ہیں بہت بولنے نہیں دیتے 10 مولویوں کو بھی. وہاں سب کی بولتی بند ہوگی. سب دیکھے رہو گے ٹک ٹک دی دم دم میں کشیدم. تو دنیا میں تو بڑا بولتا تھا. چودھری کا لقب تھا, ٹھیکیدار کا لقب تھا, نمبردار کا لقب تھا, پردھان کا لقب تھا, مکھیا کا لقب تھا. میرے سامنے کسی کی چلتی نہیں تھی. لیکن یہاں مکھیا اور نمبرداری نہیں رہے گی. یہاں تو خاموش کھڑے ہو گئے. اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا تو وہ آمینہ کا لال ہوگا. اگر کوئی وکالت کر رہا ہوگا تو وہ آمینہ کا لال ہوگا. وہ نبیوں کا سردار ہوگا. وہ وکالت کن کی کر رہا ہوگا؟ جن نے مصطفیٰ سے محبت کی ہوگی ان کی تھوڑی نہ وکالت ہوگی. جو ممبئی کے ہیرو کی محبت میں زندگیاں گزار کے گئے ہوں گے, پینٹ چست وہ بھی پھٹا ہوا. بات بتائیے مجھے, پینٹ چست ستم والے ستم پھر پھٹا ہوا. بال ایسا کٹا ہوا کہ سر پہ کئی کلر کے بال نظر آ رہے ہیں. سفید اور کالے تو دیکھے ہوں گے, لیکن اب تو پیلے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, نیلے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب کچھ پتہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عجیب معاملہ آیا. اور پھر جنت کے طلبگار ہیں. اللہ زندگی گزارتے ہیں بالی ووڈ کے محبت میں سرشار ہوگا اور چاہتے ہیں مریں ولی بن کے. گزارتے ہیرو بن کر, چاہتے کیا مریں ولی بن کے. یار کیسے ہو جائے گا؟ جو کام کرو گے نا اسی میں تو موت آئے گی. نیکیاں کرو گے تو پھر نیکیوں میں موت آئے گی. یہ بات ہے کہ نہیں؟ نماز کا بڑا سخت معاملہ میرے بھائیوں. جو التحیات پہلے قاعدے میں پڑھ لے وہی ہر قاعدے میں. جو درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیا وہی ہر سلام سے پہلے وہی درود ابراہیمی. ارے بھائیو بتاؤ 90% نماز ایک سی ہے کہ نہیں؟ ایک رکعت بس یاد کر لو میرے پیارے, 90% مکمل نماز اسی میں ہو جائے گی. دعائے قنوت چھوڑ وہ پڑھی جاتی ہے بس. اور اس کے بعد میں ایک دو چیزیں ایسی اور ہوں گی, اور اس کے بعد میں ایک رکعت یاد کر لو, مکمل نماز یاد ہو گئی. پوری 70 سال پڑھوں سے 50 سال پڑھ, 1000 سال پڑھ, کورس بدلتا ہی نہیں ہے نا. لیکن باتیں اتنی یاد ہو گئی 10 لوگوں کے سامنے نہ چکے گا. اگر بولنے میں آ گیا پردھانی کا الیکشن چل رہا ہے, ایسی چھوڑ لیا ہوگا جا کے بیٹھ کو بھائی صاحب, میں صحیح بتا رہا ہوں, ایسی چھوڑ لیا ہوگا جا کے جس کا کوئی جواب نہیں کہہ رہا ہوگا. تم ٹینشن مت لو پردھان جی, 100 ووٹ تو میری مٹھی میں, تم انڈے کھلائے جاؤ بس. بات بڑی لمبی چھوڑ رہا ہوگا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. اور اس وقت کا اللہ مت پوچھئے میرے سے میرا آگے فرائیاں انڈے چائے سب چل رہی ہیں, صاحب چل رہے ہیں. اب پردھانی اب نہ سنتے تھے, اب تو نمازیں بھی کم ہو گئی, نمازیں بھی کم ہو جائیں گی. اب تو اس کی وجہ یہ ہے نماز یوں کم ہو گئے اللہ ماشاء اللہ کے 5 وقتہ وہ تو پڑھی رہے, اسے ٹائم کہاں ہے بھائی, تو الیکشن لڑا رہا. او لوگوں تمہارا ادھیکار جسے چاہو دے دو, میں منع نہیں کرتا, مگر یہ 5 سال کا الیکشن کان کھول کے سن لے. یہ 5 وقت نمازیں سب سے پہلے, الیکشن لڑے یا نہ لڑے, یہ 5 ٹائم کی نمازیں پہلے ہونا چاہیے. نماز یاد کرو, اگر یاد نہ کوئی مشکل کام نہیں, میں گارنٹی دے رہا ہوں 3 مہینے نماز یاد کر لو, کتنا بھی گم ذہن ہوگا نماز یاد ہو جائے گی. اگر نماز یاد نہ ہو میرا دامن پکڑ لیے 3 مہینے میں. اگر 3 مہینے سے زیادہ لگ جائے تو خالی 3 میں 90 دن کا کورس. انگلش والے کہتے ہیں آؤ انگلش بولنے والا کورس ہمارے یہاں صرف 90 دن میں
کہتا ہوں آؤ نماز سیکھنے والا کورس صرف 90 دن. اور میں علماء کی بارگاہ میں گزارش کروں گا یہ شارٹ کورس رکھنا چاہیے مدرسوں میں, مسجدوں میں بھی رکھیں امام. شارٹ کورس, اس کے جگہ جگہ پمفلیٹ وغیرہ چھپائیں, اس کے پرچے چھپائیں. شارٹ کورس 90 دن میں. اس میں کیا ہوگا 90 دن میں؟ اچھے سے نماز یاد ہو جائے گی, نماز, وضو اور غسل کے مسائل یاد کرا دیے جائیں. صرف 90 دن میں, 90 دن کا ایک شارٹ کورس. اس کے اندر بوڑھا بھی پڑھے, اس کے اندر جوان بھی پڑھے, ایک فیس بھی رکھ دی جائے. میں یہ نہیں کہتا بھائی جو وقت خرچ ہوگا تو اس پر ایک ہدیہ بھی رکھ دیا جائے, بھائی 500 روپے یا مہینہ یا 1000 روپے مہینہ, کوئی مشکل نہیں ہے یار. دودھ کا ہم بل دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, پیٹرول کا بل دیتے ہیں, موبائل کا بل دیتے ہیں, صابن کا بل دیتے ہیں, شیمپو کا بل دیتے ہیں. لوگوں تیل خرید کے لاتے ہیں, مرچ مسالہ خرید کے لاتے ہیں, تو 3 مہینے کے کورس میں نہیں خرچ کر سکتے بھائیوں؟ نہیں کر سکتے کیا خرچ یار؟ آرام سے کر سکتے. لیکن ہم نے تو توجہ ہی نہیں دی نا. لوگوں لازمی ہے نماز اگر یاد نہیں ہے تو اچھے سے یاد کر لو. آج میں کہہ کے جا رہا ہوں ان باتوں کو, مرنے کے بعد پھر کہنا بھی کسی کام کا نہ ہوگا. اس وقت بس افسوس سے ہاتھ ملے جائیں گے, لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ نے مال دیا تو زکات دو, یہ حقوق العباد ہے. لوگ ہو تم کسی غریب کا حق مار کے کھا گئے تو میدان محشر میں حساب دینا ہوگا. اللہ سبحان اللہ. حضرات کھڑے ہو جائیں, استقبال کر لیں خطیب اعظم ہندوستان مولانا غوث اعظم حضور شاہ سیدی شباز حسین صاحب قبلہ مراد آبادی مدد اللہ علیہ الجوانی کی آمد آمد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز حضور سید شباز حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ علماء تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت کا خصوصی بیان, روح پر وہ بیان انشاءاللہ قرآن سماعت فرمائیں. حضور سید ہیں, میری بات خطاب آپ کو سننا ہے, چہرے کی زیارت کریں اور میری تقریر سنیں. ایک بار بول دیں سبحان اللہ. سارے لوگ بیٹھے ہیں, بالکل نو ٹینشن. میرے بھائی منتشر کوئی نہیں, بالکل انتشار نہیں کر. بیٹھ جاؤ بالکل بچوں, بچوں بالکل بیٹے خاموش ہو, بالکل خاموش. ایک ایک جملہ کیچ کریں میرے بھائی, ایک ایک جملہ. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات, یہ ارادہ کر لیں آپ. دیکھو ارادے سے ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں مجھے زکات نکالنا ہی نکالنا, تو پورا گاؤں مل کے چاہے تو یہ نہیں روک سکتا, نکال کے چھوڑے گا. اور تو نے یہ سوچ لیا نکالنا نہیں ہے تو پورا گاؤں مل کے چاہے کہ نکلوا دوں, مگر نکالے گا نہیں. ایسے ہی جیسے کسی سے قرضہ لے لو نا, قرضہ, اور تم سوچ لو کہ مجھے اس کا قرضہ ادا کرنا ہی کرنا ہے, کہیں سے بھی ہو اللہ انتظام کرا دے گا, قرضہ ادا کر دیا جائے گا. لیکن قرضہ لینے کے بعد میں آپ سوچ رہے دے دوں گا, دینے نہیں, ٹالتے رہو, تو پوری زندگی بھی اگر کوشش کرے گا نا تو قرضہ دینا پڑے گا. بات سمجھ رہے کہ بھائی نہیں سمجھ رہے؟ پھر اگر یہ زکات نہیں نکلی تو گھر میں بیماریاں آئیں گی. زکات نہیں نکلی تو آپ کے کاروبار سے برکت چلی جائے گی. زکات نہیں نکلی گھر کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. زکات نہیں نکلی تو یہ مال رکے گا نہیں, یہ جائے گا, یہ بیماریوں میں جائے گا, حکیموں کو جائے گا, کہیں اور جائے گا, جائے گا, کہیں نہیں جائے گا, چور لے جائے گا. جائے گا تو ضرور جائے گا, سمجھ نہیں آپ. اس سے پہلے لوگوں جائے, اللہ نے حق رکھا نکال دو. نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں صدقہ کرو, صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں. میاں یہ تو زکات کی بات کرو تو لازمی ہے, ضروری ہے, اگر صدقہ کر دو. صدقہ تمہارے اوپر لازمی ضروری نہیں ہے, اگر کر دو تو نبی فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جب صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جائیں گی تو زکات نکالنے سے بیماریاں آئیں گی نہیں انشاءاللہ. صدقہ کرنے سے ٹل جائیں گی, زکات نکالنے سے آئیں گی, ہے نا یار. ہم ڈاکٹر کو بھی دے رہے نہیں دے رہے. اچھا ڈاکٹر کہہ رہا ہے میٹھا مت کھانا, شوگر ہے تو چھوڑ دیا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے نمک مت کھانا, بلڈ پریشر ہائی, چھوڑ دیا ہم نے. یار ڈاکٹر کے کہنے سے 50 کام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے کہنے سے خالی گناہ کرنا چھوڑ دو.
بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، ہم نے سب چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا گناہ نہ کرنا، حرام نہ کھانا، اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ دو، بس خالی حرام چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کے کہنے سے یار ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم میٹھا کھاتے، جو لوگ میٹھے کے شوقین ہیں سامنے میٹھا رکھا ہو لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا وہ نہیں کھاتے۔ لوگوں کے دل سے پوچھو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دل چاہتا ہو کہ کاش ہم بھی تھوڑا کھاتے، یہ ہمارے بھائی کھا رہے مگر اپنے دل کو سمجھاتا، نفس کو مار کے رہ جاتا۔ یار ڈاکٹر کا اتنا مانتا کہ اس کے کہنے سے اتنی چیزیں چھوڑ دی، اللہ کے کہنے سے بس ہم نے قسم کھا لو کہ ہم نے حرام ہی نہیں کھانا۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ حرام ہی نہیں کھانا۔ لوگوں زکات دو اور پھر صدقہ بھی دیا کرو، پھر دیکھو گھر سے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ لوگوں مجھے یاد آ رہا مصر میں ایک بہت بڑا تاجر طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہو گیا، گھر والوں نے کہا بیمار ہے چلو چیک اپ کرائے، قاہرہ سب سے بڑے ہاسپیٹل میں لے گئے، لوگوں قاہرہ کے بڑے ہاسپیٹل میں جا کے چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے رپورٹ پہ بتایا اس کی رپورٹ بہت غلط آئی ہے۔ گھر والوں نے پوچھا بتا کیا ہے؟ کہا اس کے دل میں سوراخ ہو گیا، یہ آپریشن سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ سوراخ بڑھتا جائے گا، چند مہینے گزریں گے تو اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ چند مہینوں کا مہمان ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ، جو چاہو کھلانا، جو چاہو پلانا۔ اللہ پیسے والا تھا مگر اب پیسہ بھی کسی کام کا نہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، گھر آیا لیکن گھر والوں کو سکون نہ ملا۔ اگر ایک ڈاکٹر منع کرتے تو پیسے والا آدمی نہیں مانتا، کہا یار پیسے کی کمی نہیں، اس سے بڑے کو دکھاؤ نا، تو کبھی اس سے بڑا اگر ہاسپٹل ہے تو امریکہ جانا پڑے گا۔ کہا چلو امریکہ چلتے ہیں، اسی مریض کو امریکہ کے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، جو قاہرہ کے ہاسپٹل نے جواب دیا تھا وہی امریکہ کے ہاسپٹل سے جواب آیا، دل کا سوراخ دم پہ دم بڑھ رہا ہے، شفا نہ مل پائے گی کسی دوا سے، گھر لے جاؤ خدمت کر لو، جو چاہو کھلانا، جو چاہو پلانا۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہ تھا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکے تھے، گھر لے آئے، گھر لانے کے بعد میں بستر حلالت پہ ڈال دیا، جسے پتا چل رہا ہے کہ تاجر بیمار ہے، بزنس مین بیمار ہے، پڑوسی خیریت کے لیے آ رہے، رشتہ دار خیریت کے لیے آ رہے، کنبے والے خیریت کے لیے آ رہے، قبیلے والے خیریت کے لیے آ رہے، ملنے والے خیریت کے لیے آ رہے، لوگوں دوست عیادت کے لیے آ رہے۔ ایک دن عیادت کے لیے اس کے گھر میں تالا لگا تھا، دوست بھی آئے تھے، رشتہ دار بھی آئے تھے، کنبہ قبیلے والے بھی آئے تھے، کوئی ہاتھوں میں پھل لا رہا ہے، کوئی جوس کی تھیلی لا رہا ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں کھانے کے ساز و سامان دے کے چیخ نکل گئی، رو پڑا۔ گھر والوں نے اس بیمار سے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رونے کی وجہ یہ ہے ایک دن وہ بھی ہوا کرتا تھا جب یہ میرے رشتہ دار میرے گھر پہ آیا کرتے تھے تو کھانے کا سامان یہ نہیں لایا کرتے تھے، ان کے لیے کھانے کا سامان میں خرید کے لایا کرتا تھا۔ آج کیسا بے بسی کا دن ہے، آج کیسا بے بسی کا عالم ہے۔ لوگ تمہیں آج ایک بات بتا دوں میں، دنیا میں تم چاہے 100 سال کیوں نہ جی جاؤ، صرف 3 ہی دوست بنا پاتے ہو، ایک مال، اعمال، عزیز و وقاری، یہ 3 دوست ہیں۔ اور یہ مال جو تیرا دوست ہے جن کے لیے تم ڈے ڈیوٹی کرتا، نائٹ ڈیوٹی کرتا، اوور ٹائم ڈیوٹی کرتا، رات کو جا کے ڈیوٹی کرتا، پسینے میں نہا کے ڈیوٹی کرتا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں سعودیہ جا کے، کہیں ممبئی جا کے، کہیں کیرالہ جا کے، کہیں قطر جا کے، کہیں مسقط جا کے، کہیں دبئی جا کے کماتا، جس مال سے اتنا پیار کہ تو نے رب کو چھوڑ دیا، نمازوں کا خیال نہیں، مال کمانے میں لگا ہے، نہ گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا، مگر یہ تیرا دوست جو مال ہے یہ اتنا بے وفا ہے، اتنا بے وفا ہے کہ دنیا میں جب ڈاکٹر لا علاج کر دے نا تو یہ مال کہہ دیتا ہے اب میں نے تیرے ساتھ بے وفائی کر دی، میں کسی کام کا نہیں۔ اگر ڈاکٹر لا علاج کر دے تو تم کروڑ پتی بھی ہو تو پیسہ کس کام کا؟
چمچ سے منہ میں پانی پڑ رہا ہوتا ہے، لوگوں گھر والے اٹھا کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، اب یہ غذائیں تیری کس کام کی، اب یہ بینک کا بیلنس تیری کس کام کا، اب یہ بڑے بڑے بنگلے تیرے کس کام کے، اب تو تجھے ہوا بھی بری لگ رہی ہے، اب تو ہوا سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم دکھ رہا ہے۔ یار مال کتنا بے وفا نکلا کہ مال نے آنکھیں کھلی ہیں، جس کے لیے راتوں کو نہیں سوتا تھا، دنوں کو سکون نہیں لیتا تھا، آج اسی دوست نے ہائے تیرے ساتھ کیسی بے وفائی کی، آنکھیں کھلی ہیں، مال کسی کام کا نہیں۔ پھر دوسری باری آتی ہے دوسرے دوست کی، جس کو کہتے ہیں عزیز و قریب، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تیرا دوسرا دوست ابھی زندہ ہے، مال نے بے وفائی کر دی، ہم ہیں، اٹھائیں گے بٹھائیں گے نہلائیں گے دھلائیں گے، عزیز و قریب رسم محبت ادا کر رہے ہیں لوگوں۔ اب یہ عزیز و قریب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی محبت میں سب کچھ بھول گیا تھا، سب کچھ بھلا دیا تھا، اب وہ دوستوں کا ہمارے مگر کہاں تھا، جب تیرا انتقال ہو گیا تو ابھی رسم محبت نبھائی جا رہی ہے، غسل بھی دیا جا رہا ہے، کفن بھی پہنایا جا رہا ہے، نماز جنازہ بھی ادا کی جا رہی ہے، اس کے بعد کانے پہ سوار کر کے قبر کے پاس لایا جا رہا ہے، جب قبر کے پاس لا کے رکھ دیا، جنازہ قبر کے حوالے کر دیا، اب ہاتھ سے 3 لب مٹی اٹھائی، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى الْوِدَاعَ۔ لوگوں یہاں دوسرا دوست بھی بے وفائی کرتے ہیں، مجھے بتائے پوری مجمع میں کوئی کھڑا ہو کہ نہیں حضرات ایسا بھی ہوا فلاں جگہ کہ اس کا دوست بولا بڑی محبت کرتا تھا، میرے بغیر کھاتا نہیں تھا، میرے بغیر پیتا نہیں تھا، میرے بغیر رہتا نہیں تھا، کم سے کم 2-4 راتیں اس کی قبر میں مجھے نہیں رہنا ہے، میں اکیلا اپنے دوست کو نہیں چھوڑوں گا، کتنا بھی قریبی دوست ہو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہاتھ جھاڑے گا الوداع۔ لوگوں کبھی موقع ملا تو قبر پہ آ گیا، نہیں تو فاتحہ کے واسطے بھی قبر پہ پھر کون آتا ہے؟ بیٹوں تک تمہاری قبر یاد رہتی ہے، ہمارے باپ کی قبر ہے، جب بات پوتوں کی آئی تو کہتے ہیں سنتے ہیں یہاں ہمارے دادا کی قبر تھی، پر پوتوں کی بات آئی تو کہتے ہیں سنتے ہیں اس قبرستان میں ہمارے بھی پردادا دفن ہے، اس کے بعد کی نسل آئی تو لوگوں کو قبرستان بھی بھول گئے کہ کہاں تمہاری لاش تھی، کہاں تمہیں دفن کیا گیا تھا، جس اولاد کے لیے تم نے جھوٹ بول بول کے کمایا تھا، جن اپنے عزیزوں کے لیے لوگوں کے حق کو مارتا تھا، راتوں کو سوتا نہیں تھا، رب کو بھول گیا تھا، اس اپنے گھر والوں کے خاطر، اس اولاد کے خاطر، ہائے کیسی بے وفائی کر گئی ہے تیرے عزیز، تجھے اکیلا ہی چھوڑ دیا قبر میں، ایک بار بھی تو نہیں سوچا کہ کیا ہوگا؟ تم نے بے وفائی کی تھی مصطفیٰ سے اس دنیا کے خاطر، دیکھ اس دنیا میں کیسی بے وفائی کی ہے تجھ سے، مگر کان کھول کر سمجھے، اگر تو نے محبت اور دوستی اچھے اعمال سے کی ہے، تو نے دوستی نماز سے کی ہے، تو نے دوستی آمنہ کے لال سے کی ہے، تو نے محبت آمنہ کے لال سے کی ہے، کان کھول کر سن لے، قبر میں چلا جائے گا، سب دفن کر کے آ جائیں گے، نکیریں سوال کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ کا غلام کسی کا راستہ تکتا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، مصطفیٰ کا غلام کسی کا راستہ تکتا ہوگا، بھائی بھی آ گیا قبر میں اکیلا چھوڑ کے، مگر آج بھائی کا راستہ نہیں تک رہا، باپ بھی آ گیا قبر میں تنہا چھوڑ کے، لیکن قبر والا آج بھائی کا راستہ نہیں تک رہا، آج بیٹا بھی آ گیا قبر میں تنہا چھوڑ کر، مگر آج بیٹے کا راستہ نہیں تک رہا، غلام رسول ہے، کسی کا راستہ تکتا ہے، فرشتے پوچھیں گے تکتا کیا ہے، سوالوں کا جواب دے، قبر میں جواب ملے گا، او فرشتوں سنو، او میرے غلام سن، جہاں ماں کی محبت باپ کی شفقت کام نہ آئے گی، میں آ گیا وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، جہاں باپ کی محبت تیرے گھر والوں کی شفقت کا
کام آئے گی وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے اسی آنے کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جب قبر میں غلام لیٹا ہوگا کفن پوش ہوگا. اللہ اللہ. جب غلام اکیلا کفن پوش ہوگا آمینہ کے لال کی آمد ہوگی تو قبر اندھیری نہ رہے گی. قبر کا حال کیا ہوگا بریلی کے رضا سے پوچھو. اعلیٰ حضرت بولے قبر میں لہرائیں گے تاغ سے چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہائے ہائے ہائے. پھر قبر تیری اندھیری نہ رہ جائے گی. پھر قبر تیری تاریک نہ رہ جائے گی. پھر قبر تیری تنگ نہ رہ جائے گی. پھر قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر نہ ہوگا بلکہ جنت کے بچھونے ہوں گے. جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی. لیکن کعب جب نہیں کھولی جائیں گی کہ تو نے دنیا میں ایسا کھو گیا تھا کہ مصطفیٰ ہی کو بھول گیا تھا, نبی کی شریعت کو ہی بھول گیا تھا, تب نہیں. یہ تب ہوگا کہ جب آمینہ کے لال سے سچی سچی محبتیں کر کے گیا ہوگا. وہ محبت کسے کہتے ہیں میں بتا دوں آپ کو. اگر تم نے محبت کی نا مصطفیٰ سے, ابھی میں ہاتھ اٹھاؤں کون کون نبی سے محبت کرتا سب ہاتھ اٹھا لیں گے. تو اٹھا لیں گے بنا کہے میں نے کہا بھی نہ اٹھا لیے. میں کہوں کون کون گردن کٹا دے گا نبی کی محبت میں سب اٹھا لیں گے. تمہیں پتا ہے اس مولوی کو گردن کاٹنا نہیں اور ہمیں کٹانا نہیں ہے, خالی ہاتھ ہی تو اٹھانا ہے نا. کون سی کاٹ رہا مولوی گردن جبکہ جنگ سے کسی مولوی نے گردن کاٹ دیا. لوگوں ان چھوٹے ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا. ہاں اگر محبت ہے تو ادھر فجر کی اذان ہو رہی تو بستر پہ نہیں رکے گا, تو مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے لیے جائے گا. یہ ہے محبت. محبت چل سے میں ہاتھ اٹھا دیا نبی سے محبت کرتا ہوں. فجر کی اذان مؤذن پکار رہا الصلاۃ خیر من النوم, مؤذن کہہ رہا نیند سے بہتر نماز ہے, تو نیند ہی میں پڑھا. اور رات جل سے میں ہاتھ اٹھایا تھا. محبت محبت نہیں, جھوٹی محبت, کسی کا آپ کی محبت نہیں. یہ کون سی محبت ہو گئی یار؟ محبت اسے کہتے ہیں. حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی, دلہن گھر میں آئی, بیوی سے ملاقات کی ہے, بستر پہ بیوی ہے, اللہ اللہ پہلی ملاقات, پہلی رات دلہن آئی, دولہا بنے ہیں. حنظلہ نبی کے صحابی ہیں, دلہن پاس میں ہے. ادھر سے اعلان ہوا غلاموں چلو مصطفیٰ نے بلایا ہے, آج تمہاری جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا ٹائم آ گیا. حنظلہ اٹھے بجلی کی طرح اور بیوی کے بستر سے الگ ہو گئے. بیوی بولی کھڑی ہو گئی شوہر کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ پوری رات میرے بستر پہ تھے, اچانک بجلی کی طرح جدا ہو گئے. حنظلہ نے فرمایا میں نے جب تجھ سے نکاح کیا تھا نا تو وعدہ کیا تھا تجھے سکون دوں گا, کھانے کو کھانا بھی دوں گا, رہنے کو مکان بھی دوں گا, پہننے کو کپڑا بھی دوں گا. میری شریک حیات میں نے نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا, مگر اس سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایک اور وعدہ کیا تھا. اگر اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو حنظلہ مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کر دے گا. وہ وعدہ میرا بلا رہا ہے یار. یہ محبت ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ. اگر نبی سے محبت کرو گے تو نماز چھوٹ نہیں سکتی نا, نبی سے محبت کرو گے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے نا, نبی سے محبت کرو گے زکوٰۃ چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. نکالو گے نہیں چاہیے بھائی, نہیں چاہیے, میں نے نکالنا. نبی سے محبت ہوگی زکوٰۃ کھا ہی نہیں سکتے, نہیں کھاؤ گے یار نا. یہ محبت ہے, کون سی محبت ہے؟ کس محبت کی بات کرتے ہیں ہم؟ خالی زبان کی محبت. اگر زبان سے سب کچھ ہو جائے تو لائیے آج میں اعلان کر رہا ہوں میں پردھان منتری ہوں. کیا بن جاؤں گا میں؟ مجھے بتائیے کیا بن جاؤں گا؟ نہیں. آپ کو بنانا پردھان منتری کے لیے بہو مسجد کرنا ضروری ہے. تمہارے پاس کتنی سیٹیں؟ میں کہوں گا ایک بھی نہیں, تو کہیں گے مولوی پاگل ہو گیا. پردھان منتری کہتا ہے سیٹ ایک نہیں. یار محبت تو بہت ہاتھ اٹھا لیا. ہاں نبی کی محبت میں جان دے دیں گے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے جان دے دیں گے, زکوٰۃ نہیں نکالیں گے جان دے دیں گے, مگر جھوٹ بولنا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یار یہ کون سی جان ہے سمجھ میں نہیں آتی. جان نہ دے نماز پڑھ,
تو جان نہ دے جھوٹ نہ بول, تو جان نہ دے حلال کا زکات نکال. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. تیری زبان نہ بولے گی, تیرا عمل بولے گا. مصطفیٰ کی محبت ہے. یاد رکھ, کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کبھی محبتیں پیدا ہوں گی, یہ خالی زبانی رہ گئی. لوگوں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں, ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اس کے دل کا حال کیا ہے, اس کی زبان کا حال کیا ہے. اللہ سب جانتا ہے. یار جو دل میں ہونا چاہیے وہ زبان پہ نہ ہو. اب میں تو جلسوں میں ہاتھ اٹھواتا نہیں کہ نبی کی محبت میں جان دے دے, وہ نہیں اٹھواتا. مجھے پتا سب اٹھا دیں گے, جان تو سب دے دیں گے. اٹھوانا تو سچے اٹھانا چاہیے. بات بھائی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سچے ہاتھ اٹھاؤ. اور سچے ہاتھ کون سے اٹھاؤ؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو دل سے میں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. ہے نا بھائی؟ آج کے بعد ہونا یار, کر لو نا. یہ علماء کمائے دیر کی بات نہیں کر لو, اللہ نہیں دیکھتا ہے. ابھی کچھ سوچ رہے, اٹھائے رہو. جن کے اٹھ گئے, جن کے اٹھ گئے گراؤ مت, اور جن کے نہیں اٹھے انہیں اسرائیل اٹھائیں گے ایک دن. یہ آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. جس دن موت کا تھپڑ پڑے گا نا تو آنکھیں پھیل جاتی ہیں, زبان نکل جاتی ہے. موت کا تھپڑ بڑا خطرناک ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار انشاءاللہ پڑھیں گے یار. سب نہیں اٹھ رہے, اللہ اللہ ہائے ہائے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے. ہائے ہائے میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں نا, مجھے چندہ نہیں چاہیے, بس تمہارے فائدے کے لیے. اب بھی نہیں اٹھ رہے, اچھا جن کے نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں, زبردستی تو کوئی پڑھوا نہیں سکتا. کہو انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. تم نے اٹھا لیے, لوگوں پڑھنا ضرور. ہاتھ اس لیے اٹھوا لیے, یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے میدان محشر میں. ایک ایک بدن کا حصہ گواہی دے رہا ہوگا میدان محشر میں. ذرا آگے بڑھو, وقت کم ہے, کام بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں تقریر کم سے کم 2 گھنٹہ کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا کہ ہاں میں کچھ بولا ہوں. میں صحیح بات کرتا ہوں بھائی, میری عادت 2 گھنٹہ, لیکن آج میں نہیں کروں گا. اس لیے کہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے, میری بات تقریر ہونا ہے, تو اس بات کا سگنل ہے کہ آج 2 گھنٹہ نہیں, آج 1 ہی گھنٹہ بولتا ہوں. بہت جلدی مجھے کام زیادہ کرنا, ٹائم کم ہے. تو آپ ذرا بہت محبت کے ساتھ سنیے, کہہ دیجیے سبحان اللہ. وہ بیمار نے امریکہ میں بھی چیک اپ کرا لیا, لیکن ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ گھر لے جاؤ, جو چاہو کھلاؤ, جو چاہو پلاؤ, اچھا نہیں ہوگا. اچھا زور سے بولو, اچھا نہیں ہوگا. اب کیا کریں؟ گھر لے آئے, لا کے ڈال دیا. اب وہ خیریت کے لیے آ رہے, کوئی جوس لا رہا, کوئی پھل لا رہا. بھائی لاتے ہی آپ بھی جاتے ہو لے کے اپنے بیمار کے اسی کے لیے ہیں. وہ رو پڑا, چیخ کیا ہے. گھر والوں نے پوچھا کیوں روتا؟ کہنے لگا ایک دن وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب میرے مہمان آتے تھے تو پھل اور جوس اور کھانے کے انواع اقسام کے کھانے کے انتظامات میں کرتا تھا اپنے مہمانوں کے لیے. آج یہ الٹا میرے لیے لا رہے ہیں. بس مجھے پرانے دن یاد آ گئے. یا اللہ, وہ میرے پرانے دن بھی لوٹ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بیمار آدمی کا دل بھی بہت تھوڑا ہو جاتا ہے. لوگوں کبھی کسی کی عیادت کے لیے جاؤ نا تو اس کا دل رکھ کے آیا کرو, نہیں اللہ نے چاہا تو اچھا ہو جائے گا. یہ نہ کہا کرو اس کے سامنے کہ تیری بیماری بہت خطرناک اور ہوپلیس ہو جائے, یہ نہ کہا کرو. اللہ اللہ. گھر والوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, ٹینشن نہ لے باپ, ابھی تیرے پاس موقع ہے, چل سہارا دے کے بازار لے چلتے ہیں. ان کے لیے کھانے کے سامان اپنے ہاتھ سے خریدنا بھی موقع ہے. تمہارے جو پرانے دن ہیں انہی دنوں کو واپس لانا چاہتے ہیں. آج اپنے ہاتھ سے خرید کے لاؤ. گھر میں کھانے بنوا کے مہمانوں کی ضیافت کریں گے, انہیں کھانا کھلائیں گے. اللہ اللہ. اتنا سنا تھا, سر گئے, چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آج میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. بیٹوں نے کہا باپ جب تک ہم زندہ تیری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی. اللہ اللہ. بیٹوں نے سہارا دے کے باپ کو کھڑا کر دیا. تو بیٹے بازو سے پکڑ کے بازار مارکیٹ کی طرف لے چلے. باپ بتا کیا خریدنا چاہتا ہے؟ محبوب غذا اس کی گوشت کی, کسی گوشت والے کی دکان پہ لے چلو, اچھا سا گوشت خریدوں گا اپنے مہمانوں کے لیے, طرح طرح کا گوشت بنواؤں گا, اپنے مہمانوں کی ضیافت کروں گا. گوشت کی دکان پہ جا کے بیٹوں نے باپ کو کھڑا کر دیا. ابھی گوشت کا آرڈر دینے والا تھا, نگاہ اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ ایک برقع پوش خاتون ہے, ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا لے کے, جو خراب گوشت ہوتا ہے نا, جو قصائی کاٹ کاٹ کے پھینک دیتا ہے, جسے ہم چھچڑے پٹھے کہتے ہیں, اس کو اپنے تھیلے میں جمع کر رہی تھی.
जिसे कुत्ता और बिल्ली खाता। आपने गोश्त वाले की दुकान के आसपास भाइयों देखा होगा, कुत्ता बिल्ली वगैरह वो खराब गोश्त जो दुकान वाला गोश्त वाला काट काट के फेंकता, हुदूद टाइप जो होते हैं, तो उसको कुत्ता बिल्ली वगैरह खाते, उसको अपने थैले में जमा कर रही थी। इस बीमार से रहा न गया, अपने बेटे को बुला के बोला, बेटा गोश्त बाद में खरीदूंगा, पहले उस बुर्का गोश खातून को मेरे पास बुला के लाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, बुर्का गोश खातून के पास जाके बोला, तुझे मेरा बाबा बुलाता है। बुर्का गोश खातून ने अपना थैला साथ में लिया, उस बीमार के सामने आके खड़ी हो गई। बीमार बोला, बहन ये तो बता, इस गोश्त को तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाता, मेरी बहन तू क्यों इकट्ठा कर रही है थैले में? इतना कहना था तो खातून की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, हिचकी बन गई। ये अफसोस ज्यादा हो गया कि मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं, मैंने इसका दिल दुखा दिया। मैं तो खुद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं, अब मैंने क्यों किसी का दिल दुखाना? दिल नहीं दुखाना चाहिए, मैंने तो दिल लोगों का दुखे हुए दिल को सहारा देना चाहिए, तो मैंने इसका दिल दुखा दिया। कहने लगा, बहन मैंने आपको बुरा तो नहीं कहा, ताना तो नहीं दिया, मैंने तो आपसे सिर्फ इसके बारे में पूछा, ये खराब गोश्त क्यों इकट्ठा करती हो? रोने की वजह क्या थी? खातून ने रोते रोते बताया, भाई तेरी बात से तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो अपना वक्त याद आ गया, मैं अपने वक्त रो रही हूँ। कहने लगा, बहन बात क्या है? कहने लगी, भाई मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बचा हुआ खाना मिलता, मेरे बच्चे उसी से पेट भर के सो जाते हैं, बस यही मेरा काम है। लेकिन रात मेरे बच्चों में एक पड़ोस का बच्चा खेलने के लिए आ गया, वो अमीर का बच्चा था, मेरे बच्चों से उसने जिक्र कर दिया, आज हमारे घर में गोश्त का सालन बना है, हमने गोश्त का सालन खाया, बड़ा लजीज था। मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया, माँ हमें भी गोश्त चाहिए। एक बात बताऊं लोगों, बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे बाप के मेरी माँ के माली हालात कैसे हैं। बच्चा तो अपने माँ और बाप को सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा अमीर समझता है। कभी कभी देखते हो कि छोटा बच्चा अपनी माँ या बाप से डिमांड कर देता, माँ मुझे जहाज चाहिए, कुछ भी डिमांड कर देता। यार बच्चे को नहीं पता ना मेरी माँ की औकात कितनी है, मेरे बाप की औकात कितनी है। उन बच्चों को क्या पता था हमारी माँ की हैसियत क्या है? अमीरों के घर में झाड़ू पहुंचा करके हमारा पेट पालती है, उन्हें क्या पता था? उन्होंने तो बच्चों की जबानी सुना कि गोश्त बड़ा लजीज होता, बस पूरी रात माँ को न सोने दिया, माँ हमें गोश्त चाहिए। इसीलिए तो मेरे नबी फरमाते, अगर अपने घर में हांडी बनाओ ना तो एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो अपनी हांडी में, ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको। अगर ऐसा ना कर सको तो यारा ऐसे वक्त में खाना खाओ कि तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे सो जाए, यार उनका दिल टूट जाएगा। किसी यतीम के सामने अपनी औलाद को ज्यादा प्यार ना करो, यतीम को अपने बाप की याद आ जाएगी, यारा उसका दिल टूट जाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, अमीरी से नवाजा, तो लोगों कीमती कपड़े पहन के गरीबों को न जज्बाते फिरा करो कि मेरा कपड़ा कितने का होगा। उस गरीब के सामने कपड़े की कीमत न बताया करो, यार उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए कि जितने का तूने खाली जूता पहन रखा, उतने का तो उसने पूरा लिबास नहीं पहन रखा होता है, लोगों दिल टूट जाएगा। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो वो अम्मा बिनिअमति फहद्दिस, वो अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस के तहत आप पहन लो, इस्तेमाल कर लो। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, ना ना किसी से गरीब से ना जज्बाते फिरा करो, मेरा जूता कितने का होगा, मेरा सूट कितने का होगा। अरे जितना तूने एक बार में पहन लिया, शायद कि उसने एक साल में ना पहना उतने का कटवा, यार दिल टूटता, दिल ना तोड़ा करो। लोगों, इस्लाम तोड़ने का मजहब नहीं, इस्लाम जोड़ने का मजहब है। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, आका मेरा बच्चा खो गया। नबी ने फरमाया, अभी खामोश है। एक गुलाम खड़े हुए, अर्ज की, आका मैंने फला मैदान में इसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता देखा। बाप बच्चे की तरफ दौड़ा, मेरे नबी ने फरमाया, इधर आ मेरे गुलाम। जब मैदान में बच्चे के पास पहुंचे ना तो उसे आज बेटा कह के ना बुलाना।
عرض کی آقا وہ تو میرا حقیقی بیٹا، اسے بیٹا نہ کہوں تو کسے کہوں؟ نبی نے فرمایا کئی دن کے بعد تیری بیٹے سے ملاقات ہوگی، تیرے لہجے میں غائب درجے کی محبت ہوگی، ہو سکتا ہے اس میدان میں تیرے بیٹے کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، تیرا پیار دیکھ کے اسے باپ کی یاد آ گئی تو دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کا نام لے کے بلا لینا تاکہ تیرا بیٹا بھی آ جائے اور کسی یتیم کا بھی دل رہ جائے۔ لوگوں یہ اسلام ہے یار، یہ اسلام ہے، دل توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم نے تو لوگوں کے دل توڑے ہی توڑے ہیں زندگی پر، جوڑا کس کا ہے؟ اللہ اللہ۔ کہنے لگی بھائی میرے بچوں نے پوری رات سونے نہیں دیا، پوری رات سونے نہیں دیا، آخرکار فجر کا وقت آیا، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا بیٹا ماں کو نماز فجر ادا کرنے تو وعدہ کرتی ہے، مارکیٹ کھلے گی تو تمہارے لیے گوشت کا انتظام تمہاری ماں کر دے گی، دوپہر کا کھانا تمہیں گوشت کے ساتھ کھلائے گی۔ اللہ اللہ کہتی ہے بھائی میں خوددار ہوں، مانگ نہیں سکتی۔ کچھ لوگ بھائیوں ضرورت مند بہت ہوتے ہیں لیکن خوددار ہیں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ خوددار ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو اس کی ضرورت کو محسوس کرو آپ۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن لگا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے گھروں میں فاقے کی نوبت تھی مگر مانگنے کی عادت نہیں تھی یار ان کی، انہوں نے مانگا نہیں، گھر میں صبر سے بیٹھے تھے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خوددار مانگنے کی عادت نہیں ہے اور ضرورت ہے تو اس تک اس کی ضرورت کا پہنچاؤ لوگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنی فیملیاں ایسی تھیں جو فاقے سے ان کے بچے بیٹھے تھے لیکن لوگوں انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، دستے سوال دراز نہ کیا، اس لیے کہ وہ خوددار تھے، اچھے کاموں سے تعلق رکھتے تھے۔ کہنے لگی بھائی نہ خوددار ہوں، کبھی میں نے بھیک نہیں مانگی تو مانگتی کیسے، اور میرے پاس پیسے کا انتظام تھا نہیں تو گوشت خریدتی کیسے، اس لیے یہ خراب والا گوشت جو قصائی نکال نکال کے پھینکنا جمع کر رہی تھی اسی کو جا کے پکاتی، اسی کو اپنے بچوں کو کھلا کے سلا دیتی۔ یہ بیمار امیر بولا بہن کیا تیرے بچے یہ خراب والا گوشت کھا لیتے؟ جواب دیا بھائی میروں نے کبھی اچھا ہی نہیں کھایا تو انہیں پتا کیسے چلے گا کہ خراب یہ ہے اچھا وہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے چیز کھائی نہیں آپ تو اس کی لذت کا آپ کو کیا پتا اچھا کیا ہے تو برا کیا ہے۔ ابھی میں پنجاب میں تھا 2 ہفتے پہلے، کشمیری سے میرے بھائیوں میری ملاقات ہو گئی، میں سیب کھا رہا تھا، میں نے کہا بھائی تو بھی آ جا کھانے لگا، کہنے لگا مولانا یہ سیب اچھا والا نہیں ہے، میں نے کہا میں تو پوری زندگی اسی کو اچھا سمجھتا رہا یا، کہنے لگا نہیں یہ ہمارے یہاں کشمیر میں پیدا ہوتا مولانا، اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے، یہ تو بہت لو کوالٹی ہے جو آپ کھا رہے ہیں یار۔ ہم نے کہا ہم نے جب وہ اچھی کوالٹی کھائی نہیں دیکھی نہیں تو ہم تو یہی نہ اچھی سمجھیں گے۔ اس نے بتایا یہ دھاری ہوتی ہیں، اس پہ اس طرح کی جو دھاری ہوتی ہے، یہ سیب جو رسیلا والا ہوتا، میں نے کہا میں سمجھ رہا تھا جس میں خسخس کا دانہ کی طرح ہوتا ہے، جو خسخسا سیب ہوتا وہ اچھا ہوتا، بولے نہیں مولانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے پوری کوالٹیاں بتائیں، قسمیں بتائیں سیب کی، لوگوں کو جانتا تھا کھایا تھا تب نہ یار، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو جو دے دیا تو وہی نہ ہم نے اچھا سمجھا۔ یہ بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ لیکن میرے بچوں نے تو کبھی اچھا گوشت کھایا نہیں نا، میں خرید کے لے کے نہیں گئی دکان سے، تو اسے کیا پتا یہ خراب والا اچھا والا یہی پکا کے کھا دوں گی، میرے بچے کھا کے سو جائیں گے، کم سے کم پوری رات تو مجھے نہیں جگائیں گے، مجھے سونے تو دیں گے۔ پوری رات نہیں سو پائی ہوں میں، میرے بچوں نے سونے نہیں دیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ بیمار بھی سوچ رہا تھا میں زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہوں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا یار، دل میں اس کے رحم پیدا ہو گیا۔ لوگوں جو رحم کبھی پیدا نہ ہوا وہ بیمار ہونے کے بعد پھر اللہ سے جو بندہ قریب ہوتا، دل میں رحم پیدا ہوتا، وہ زندگی میں شاید کبھی ہوا ہو، بہت رحم پیدا ہو جاتا، پھر اپنے طرح وہ دوسروں کو سمجھنے لگتا ہے یار میرا کیا حال ہے، یہ بھی پریشان ہائے ہائے۔ کہنے لگا بہن جتنی ضرورت ہے گوشت خرید لے، پیمنٹ میں کر دوں گا، پیسہ میں دے دوں گا، رقم میں دے دوں گا۔ منع کر دیا نہیں، خاتون نے منع کر دیا۔ کہنے لگا بہن اب تو میں دے رہا ہوں، اب کیا پریشانی ہے، اب تو اس وجہ سے نہیں لے رہی تھی نا، پیسہ نہیں ہے، اب تو میں دے رہا ہوں نا، اب کیا پریشانی ہے۔ یار جواب سنو کیسی خوددار خاتون تھی،
कहने लगी भाई आज तो तू पैसा दे देगा, मेरे बच्चे अच्छा वाला गोश्त खा के पहचान लेंगे अच्छा ये होता है। कल को उन्हें गोश्त की चाह थी, अगर मुझसे मांगा डिमांड की तो फिर ये हर खराब वाला नहीं खाएंगे, अच्छा मांगेंगे। फिर कौन पैसा देगा? वो तो अच्छा खा चुके होंगे ना, अच्छा देख चुके होंगे ना। ये लोगों अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो अपने आसपास के जो गरीब पड़ोसी हैं ना, मेरे भाइयों अपने मुंह में लुकमा बाद में लेके जाओ, पहले उन गरीब पड़ोसियों का भी ख्याल करो यार। होटलों में खाना खाने जाते हो ना, बड़े बड़े होटलों में अल्लाह ने तुम्हें बड़ा नवाजा, बड़े बड़े शहरों में जाते हो खाना खाते हो, लोगों जो खाना खिलाने वाले वो वेटर होते हैं ना, वो बिल लेके आते हैं 900 रुपए। आप 1000 रुपया 500 का 2 नोट निकाल के उसके हाथ में देते हो, ले 900 रुपए का बिल, 100 रुपए की तेरी टिप होगी। यार हम 100 रुपए की टिपे दे देते हैं यार, वो तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे, उन्हें टिप ना दे। उस 100 रुपए का खाना पैक करा के किसी थैली में ले आ, रास्ते में वापस आए ना तो जब रास्ते के किनारे कितने ऐसे गरीब मिल जाएंगे जिन्हें रास्ते में खाने की जरूरत है, वो थैली उनके हाथों में थमा दे, उनके हाथों में थमा दे। तेरी वजह से किसी गरीब को अच्छा लुक़मा खाने मिल जाएगा। सरकार गौसे पाक बड़ा कीमती लिबास पहनते, कीमती से कीमती लिबास सरकार गौसे पाक पहनते। किसी ने पूछा सरकार इतना कीमती लिबास क्यों पहनते? फरमाया गरीबों की वजह से, एक बार पहन के गरीबों को सदका कर देता हूँ, मेरी वजह से गरीबों को कीमती कपड़ा पहनना नसीब हो जाता है। बहन एक काम करना था भाई, तवज्जो है ना, तवज्जो बस। हाँ, मैं आखिरी जुमले का हाँ मेरी तकरीर हो गई, सब बात पूरी करूँ मैंने कहा ना दिल तो चाहता था कि और बोलूँ, लेकिन मेरे बाद एक अजीम खतीब बैठा है, उसको आपको समाअत करना है जो मुझसे अच्छा बोलता है, ठीक है? अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगा बहन एक काम करना, तू आज भी खरीद और जब जब तेरे बच्चों को चाहत हो यहां से गोश्त ले जाएगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा पेमेंट मैं करता रहूंगा, मेरा इंतकाल हो गया वसीयत कर दूंगा मेरे बेटे पेमेंट किया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। लोगों कोई अगर गरीब फैमिली तुम्हें मिले ना तो खामोशी से उसे गोद ले लो, उस गरीब फैमिली से कह दो तेरा महीने भर का खर्चा कितना होता हम उठाई करेंगे, खामोशी के साथ, मगर दिखावा नहीं। सहाबा की सुन्नत है ये, खामोशी से उस फैमिली को गोद ले लो। यार तो खाली के शौक, उन शौकों को छोड़कर ठोकर मारो उन खाली के शौक को। 10,000 का मोबाइल चला रहे, मार्केट में 30,000 वाला आ गया तो नहीं 10,000 का बेच दिया 5,000 में और 30,000 वाला लेके आएंगे। अब आया 5G वो लाऊंगा। यार जो तेरा ये 10,000 वाला काम कर रहा था ना, वो 30,000 वाला भी वही काम करेगा, कोई नया काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत फंक्शन ज्यादा होगा, काम और नहीं करेगा। ये 20,000 बचाना, 10 अपनी जेब में रख ले, 10 किसी गरीब तक पहुंचा दे यार, उसकी फैमिली का खर्चा चल जाएगा। अपने बेतुके शौक को मेरे भाइयों ठोकर मारो, किसी गरीब का ख्याल रखो। अल्लाह अल्लाह कहने लगा बहन जब जब जरूरत हो ले जाया करना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं दिया करूंगा, मेरा इंतकाल हो गया मेरे बेटे दिया करेंगे। जब ये वादा किया तो खातून के बाद समझ में आ गई। खातून ने कहा मुझे तेरी ये शर्त अच्छी लगी, मंजूर है, अब टेंशन नहीं है, जितनी जरूरत थी गोश्त खरीदा अपने घर ले गई। बीमार भी वादा करके अपने घर आ गया, बीमार अपने घर, खातून अपने घर। खातून ने शाम में अच्छे से गोश्त बनाया, गोश्त बनाने के बाद में सालन तैयार हो गया, दस्तरखान लगाया, अपने घर के बच्चों को बुलाया, बच्चे आके दस्तरखान पे बैठ गए। बच्चों ने दस्तरखान पे बैठ गए, जैसे ही गोश्त के साथ लुकमा खाया बड़ा लजीज था, इधर खाना खाते जा रहे थे उधर दुआएं देते जा रहे थे, मौला जिसने खिलाया उसे शादोबाद रखना। और गरीब के दिल की जो दुआ है ना वो बाबे इजाबत से टकरा दिए जाते हैं। ये खाते जा रहे हैं, दुआएं देते जा रहे हैं, या अल्लाह जिसने ये खाने का इंतजाम कराया उसे खुश रखना, मौला शादो आबाद रखना, दुनिया की परेशानियों तकलीफों से बीमारियों से उसे नजात देना। इधर दुआ पे दुआएं होती चली जा रही है, लोगों दुआ से तकदीर बदल जाती है। लोगों डॉक्टर ने जो टाइम दिया था कि मर जाएगा, जब वो मरने की तारीखें करीब आई तो मरा नहीं, बिस्तर से सेहतमंद होकर खड़ा हो गया।
سبحان اللہ بے شک صحت مند ہو کے کھڑا ہو، گھر والے بھی حیرت میں، اپنے آپ بھی دیکھ رہا ہے یا اللہ ڈاکٹر نے 2 مہینہ دیا تھا، 2 مہینے میں ڈاکٹر نے کہا تھا مر جائے گا، جیسے کسی کو کینسر ہو جائے اور لاسٹ اسٹیج پر پہنچ جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا بس مہینہ 2 مہینہ یا اتنے دن کا مہمان بھائی کر لے، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ڈاکٹر بتا دیتا اس کے دل کی بیماری بڑی ہائی تھی، بتا دیا، کہنے لگا یا اللہ میں تو صحیح ہو گیا، گھر والوں کو بھی یقین نہیں آتا تو صحیح ہو گیا، ایک دم سے حیرت میں پڑ گیا، تو گھر والے بولے چلنا دوبارہ پھر چیک اپ کراتے ہیں، پتھری ہو تب چیک اپ ہوتا، الٹرا ساؤنڈ، پتھری نکل جائے تب بھی الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا، نکل گئی کہ نہیں نکل گئی، ہے نا؟ چلو بولے کہاں چلو؟ بولے امریکہ چلو، سب سے بڑے والے کے پاس چلو، پھر یہاں قاہرہ میں کرا لیا تو پھر کہیں گے کہ یار بڑے والے سے کرا دے تو اچھا تھا، ایک ہی بار میں بڑے والے کے پاس چلو، تاجر تھا بڑا، پیسے کی تو کمی تھی نہیں، اللہ اللہ امریکہ کے اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے 2 مہینہ پہلے علاج کر دیا تھا، ڈاکٹر تو پہچان نہ پایا، اس لیے کہ روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتا وہ کیا پہچانے، نمبر لگا دیا، جب نمبر آیا ڈاکٹر نے پوچھا کیا بات ہے، کہا دل میں پرابلم ہے، ہارٹ میں پرابلم، ہارٹ میں پریشانی ہے، چیک کیا، چیک کرنے کے بعد رپورٹ آئی، ڈاکٹر بولا گھر چلا جا، پریشان جا، پہلے آیا گھر چلا جا، اب آیا گھر چلا جا، تو گھر جا کے کیا کروں؟ کہا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو، کہا پہلے بھی تو یہی بتایا تھا، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو، یہ پھر یہی بتا دیا، تو ڈاکٹر بولا مجھے پہلے کا تو نہیں پتا تو کب آیا تھا کب نہیں آیا تھا، لیکن اب کی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ گھر چلا جا، کہا کیوں جاؤں یہ تو بتا، میری رپورٹ پڑھ کے بتا ہے کیا، ڈاکٹر نے کہنے لگا نارمل ہے، تیرا ہارٹ اچھا کام کر رہا ہے، اگر بولو نا یار سبحان اللہ، اللہ تمہیں بھی شفا دے دے میرے نبی کے صدقے میں، اگر کوئی بیمار ہے تو لگا ہارٹ اچھا کام کر رہا، سوراخ ہے ڈاکٹر صاحب سوراخ، ڈاکٹر بولا جاؤ چلے جاؤ بالکل صاف ہے رپورٹ بالکل صاف، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب نہیں سوراخ ہے، ضد ہو گئی، نہیں صاف ہے، نہیں سوراخ ہے، نہیں صاف ہے، ضد ہو گئی، ڈاکٹر کو غصہ آیا، کہنے لگا ڈاکٹر میں کہ تو، کہنے لگا ڈاکٹر تو آپ ہی ہے، تو کہنے لگا پھر میری بات مانتا کیوں نہیں، کہنے لگا مانوں کیسے تیری بات، 2 مہینے پہلی رپورٹ تھیلے سے نکالی، اور تھیلے سے نکال کے بولا وہ بھی یہ بھی تو تیری رپورٹ ہے، دیکھ اب تیری مانوں تو 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا سوراخ ہے، اب کہہ رہا صاف ہے، بھائیو ہے توجہ ہے نا بھائیو، ہاں بالکل بالکل، رسول نے بڑا اچھا سنا آپ نے، اللہ عمل کی توفیق عطا، بات میری یہاں تو چلی تھی، صدقہ صدقہ کرو ہے نا، زکوٰۃ اگر اللہ نے مالی کے نصاب کیا تو زکوٰۃ دو نا، یہ میری بات شروع ہوئی تھی اور میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، کہنے لگا 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا سوراخ، اب کہہ رہا صاف، ڈاکٹر نے دونوں رپورٹوں کو دیکھا، دونوں کا دستخط اس کا، دونوں اسی کے ہاسپٹل کی مہر لگی ہوئی ہے، حیرت میں پڑ گیا، بھیجا گھوم گیا، ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، لوگوں دونوں رپورٹوں کو پھاڑ کے کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیا، مریض کا ہاتھ پکڑ کے بولا او مریض اب رپورٹ نہ دکھا، اب مجھے یہ بتا دے کہ کس ڈاکٹر کی دوا کھا کے آیا ہے، ارے دنیا میں کون سا ایسا ڈاکٹر ہے تو اتنا بڑا سوراخ ٹھیک کر دیا، تو یہ مریض مسکرا کے کہہ رہا تھا اب کسی دنیا دار کا نسخہ نہیں کھایا، اب تو مدینے کے تاجدار کا نسخہ استعمال کر کے آیا ہوں، ڈاکٹر کہنے لگا کون سا نسخہ کہا، میرے نبی نے کہا صدقہ کرو بیماریاں ٹل جاتی ہیں، میں نے ایک غریب خاتون کے بچوں کو گود لے لیا، میں نے صدقہ کیا، اس کے گھر کا چولہا جلایا، کھانے کا انتظام کرایا، جو تو نے مرنے کی ڈیٹ دی تھی مرا نہیں، اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے شفا مل گئی، ڈاکٹر آگے بڑھ کے بولا ارے جب بات یہ ہے تو جب نبی کے ایک فرمان کا یہ عالم ہے تو مکمل مذہب اسلام کا عالم کیا ہوگا، اب گھر بار میں جانا، پہلا ہاتھ بڑھا کے کلمہ، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دے، ڈاکٹر نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج نظر نہ لگے میرے بھائی،
محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ مریض کہہ رہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لوگو اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، اور مومن کامل نماز پڑھ کے بنا جاتا، زکوٰۃ دے کے، سچ بول کے، حرام چھوڑ کے، حلال کھا کے مومن کامل بنا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔